أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 58 نمبر صورت ہے سورۃ المجادلہ. اس صورت میں 22 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں اور صورت مدنی ہے، یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کی طرف سفر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. اس صورت کی ترجمہ اور تفسیر کی ابتدا گزشتہ درس میں ہو چکی ہے اور ابتدائی 4 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ درس میں الحمدللہ بیان کیا جا چکا ہے. آیت نمبر 5 سے آج کے درس میں انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر بیان کیا گیا تھا. جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان آیتوں میں 2 طرح کے مضامین بیان کیے گئے ہیں. یہ بات پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ مدنی صورتوں میں اکثر احکام و مسائل عملی زندگی چاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں، معاملات و معاشرت سے متعلق ہوں، قضاء اور حدود سے متعلق ہوں، شریعت مطہرہ نے احکامات بیان کیے. سورت کی ابتدا میں ابتدائی آیات ایک خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی. واقعہ عرض کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص اگر یوں کہہ دے اپنی بیوی کو کہ تم مجھ پر اس طرح ہو جیسے کہ میری ماں، انتی علیہ کمثل امی، یا تم مجھ پر اس طرح ہو جیسے کہ میری ماں کی پیٹھ، انتی علیہ کا ظہر امی، چاہے وہ ماں کو کہا جائے یا کسی بھی ایسی رشتہ دار عورت کو تشبیہ میں کہا جائے جس سے نکاح حرام ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، تو اس سے ایک حکم ثابت ہوتا تھا زہار. یعنی جاہلیت میں تو یہ تصور تھا کہ یہ جملہ کہنے کے بعد شوہر نے اپنی بیوی کے لیے کہا تو بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اب کوئی صورت نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح ہو سکے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف لائے. انصاری صحابی ہیں اوس ابن صامت، انہوں نے اپنی بیوی
خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جملہ کہہ دیا انتی علیہ کا ظہر امی۔ اب جاہلیت میں تو اس کا حکم یہی تھا کہ نکاح مکمل ختم، کوئی صورت نہیں، کسی صورت میں بھی دوبارہ یہ میاں بیوی نہیں بن سکتے۔ یہ خاتون صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، روتے ہوئے، پریشان، فریاد کرتے ہوئے کہ یہ معاملہ پیش آیا، بتائیے شریعت مطہرہ میں، دین اسلام میں اس کا حکم کیا ہے؟ یہ تو جاہلیت کا حکم تھا، تو اس وقت تو کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگیں اور یہ بھی کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول پوری زندگی میں نے اپنے شوہر کی خدمت میں گزاری، چھوٹے چھوٹے بچے میرے، ان کی میں خدمت کرتی ہوں، اگر یہ نکاح ختم ہو جائے گا تو میں کہاں جاؤں؟ اور یہ بھی کہنے لگی کہ میرے شوہر نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، یہ لفظ کہا کہ تم مجھ پر اس طرح ہو جیسے کہ میری ماں کی پیٹھ، انتی علیہ کا ظہری امی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ شریعت مطہرہ دین اسلام نے اس موقع، اس موضوع سے، اس حکم سے متعلق کوئی بات نہیں بیان کی تھی، تو آپ نے کہا اب تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ پھر وہ اللہ سے فریاد کرنے لگی کہ اللہ آپ ہی میرے اس مسئلے کو حل کیجئے اور میں آپ ہی کے سامنے اپنا یہ مسئلہ پیش کرتی ہوں۔ اس کو بیان فرمایا پہلی آیت میں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے اس عورت کی فریاد کو سن لیا جو آپ سے بار بار ایک مسئلے، جو اس کو مسئلہ پیش آیا تھا اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی، اور اللہ سے بھی فریاد کرتی جاتی تھی۔ حکم نازل ہو گیا کہ جو اس طرح کبھی جملہ کہہ دے اپنی بیوی سے متعلق تو اس کی بیوی ماں نہیں بن جائے گی، ماہن امہاتہم، یہ ان کی بیویاں مائیں نہیں بن جاتی کہ اب ہمیشہ کے لیے نکاح ختم ہو گیا۔ یہ جاہلیت کا حکم تھا، اسلام میں یہ حکم نہیں۔ بھئی ماں کو تو وہ ہوتی ہے جس سے تم پیدا ہوئے ہو، یہ الفاظ ہیں قرآن کی، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم۔ اور دیکھو ایسی بات نہ کہنا بہت بری بات ہے، لیقولون منکرا من القول، منکر بات، ناپسندیدہ بات ہے بیوی کو ماں کی طرح کہنا، اور بڑا جھوٹ ہے یہ زورا جھوٹ بات ہے، نہیں کہنا اس طرح۔ اور اگر کہہ دیا تو اللہ سے معافی مانگنا، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اور اگر تم نے اب شریعت مطہرہ کے اس حکم کے نازل ہونے کے بعد کبھی اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ تم مجھ پر اس طرح ہو جیسے کہ میری ماں کی پیٹھ ہوتی ہے، تو پھر تمہارے ذمے ہوگا کہ تم ایک غلام کو آزاد کرنا، اور اگر غلام آزاد نہ کر سکو، جیسے آج کل غلامی نہیں ہے یا غلام آزاد کرنے کے پیسے نہ ہوں، تو پھر 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھنے ہوں گے، اور اگر تم 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا 2 وقت کا، یہ کفارہ ہوگا۔ تو اس پہ بھی اللہ پاک نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ گزشتہ آیات سے ربط اور جوڑ کے لیے، تاکہ اب اگلی آیات آپ حضرات اچھی طرح سمجھ سکیں کہ ان آیات میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں نے یہ خلاصہ عرض کیا، تو یہ آیت نمبر 4 کی اختتام پر اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ لکھا ہوا دیکھیے، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، حد، حکم، یہ باؤنڈری لگا دی ہے، اس طرح چل، اس سے آگے نہ جانا۔ اگر تم نے یہ حد کراس کی تو تم پر یہ جرمانہ آئے گا، یہ سزا آئے گی۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو کافر ہیں، منکر ہیں، اس حد سے آگے نکلنے والے ہیں اور اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ گزشتہ 4 آیات کا خلاصہ ہو۔ آیت نمبر 5 ترجمہ دیکھیے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ایسے ہی ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے تھے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے کھلی کھلی آیتیں نازل کر دی ہیں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جو ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، مہین، ذلت دینے والا عذاب۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس دن جب اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ فینبئہم بما عملوا، پھر انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تو اسے گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے اور یہ لوگ اسے بھول گئے ہیں۔
واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ دیکھیے یہ آیت نمبر 5 اور 6، اس میں ایک الگ مضمون ہے، اگلی آیات میں الگ مضمون ہے، وہ اگلی آیت میں انشاءاللہ اس کے بعد عرض کروں گا تاکہ دونوں مضمون الگ الگ سمجھ میں آئیں۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں گزشتہ آیات کے ساتھ جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ دیکھو یہ اللہ نے جس طرح زہار کا حکم بیان کیا، ماں کو بیوی کو ماں کی طرح کہنے کا، اس کے ساتھ تشبیہ دینے کا، یہ حکم خداوندی اللہ نے بیان کر دیا۔ اب تم اللہ اور اس کے رسول کے بیان کردہ حکم کی مخالفت نہ کرنا۔ مخالفت کی سزا تمہیں دنیا میں کیا ملے گی؟ تم ذلیل و خوار ہو جاؤ، ذلیل و رسوا ہوگے۔ دیکھیے 2 قسم کے لوگ دنیا کے اندر ہیں، بہت اچھی طرح سمجھی۔ 2 قسم کے لوگ دنیا میں ہیں، ایک تو وہ ہیں جو ایمان ہی نہیں لائے، کافر، مشرک، بے دین، یہودی، عیسائی، ہندو، بت مت، آگ کو پوجنے والے، ستاروں کو، سورج کو، یہ احکام شریعت کے مکلف نہیں ہیں۔ اگر یہ نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز چھوڑنے کا گناہ ان کو الگ سے نہیں ہوگا، اور نماز چھوڑنے کا وبال دنیا میں ان پر نہیں آئے گا۔ اگر یہ زنا کریں گے تو دنیا میں ان پر زنا کی جو سزا ہے وہ دنیا میں ان پر جاری نہیں کی جائے گی۔ کوئی مشرک و کافر زنا کرے آپ کہیں جی اس کو 100 کوڑے لگاؤ، سنسار کرو، ایسا نہیں۔ اصل میں انہوں نے جو شرک اور کفر کر رکھا ہے، اس شرک اور کفر کی نتیجے میں یہ سارے احکام ان پر، احکام عملی یا شرعیہ ان پر لاگو نہیں ہوتے، لیکن وہ شرک و کفر اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے عذاب کی کچھ شکلیں اللہ کبھی کبھار دنیا میں دے دیتے، ورنہ مشرکوں کو، کافروں کو دنیا میں مہلت دی جاتی، یہ دنیا ان کے لیے بمنزلہ جنت کے بنا دی جاتی ہے۔ ان کی اصل جو سزا شروع ہوگی یہ موت کے ساتھ ہوگی۔ اصل کافر و مشرک کی سزا موت کے ساتھ، کہ اگر کفر و شرک پر مر گئے تو کوئی توبہ کی صورت نہیں ہے، کوئی معافی کی صورت نہیں، شرک اور کفر کے علاوہ ہر گناہ معاف ہوگا یا معاف نہیں ہوگا۔ اب جو یہ عذاب کی صورتیں، ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے اور پریشان ہوں گے، اور مصائب اور مصیبتیں، یہ در حقیقت ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور پھر اس کے بعد ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے۔ سمجھ لیجئے اس کو۔ ہاں، کلمہ پڑھ لینے کے بعد اب نہ قرآن کو سیکھتے ہیں، نہ دین کو سیکھتے ہیں، نہ اس کے احکامات پہ چلتے ہیں، اب ان پر دنیا میں مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ، یحادون اللہ ای یخالفون اللہ، مخالفت، ٹکراؤ۔ اللہ کا حکم کچھ ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کی مخالفت، اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ سنت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ عمل کریں اور وہ اس کے خلاف کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کبتو کما کبت الذین من قبلہم، کبتو، یہ ذلیل کیے جائیں گے، رسوا کیے جائیں گے، دنیا میں ذلت ان کا مقدر ہوگی۔ میں اس لیے وہ بات میں نے پہلی باری عرض کی کہ کہیں ذہن میں نہ آئے کہ جی مسلمانوں کو تو آپ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں اور کافر جھوٹ بولیں تو وہ تو ترقی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں سے کہتے ہیں زنا کریں گے، فحاشی کرائیں گے تو جناب دنیا عجیب قسم کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، وہ سب تو کھلے عام کرتے ہیں۔ ان کے اور ہمارے احکام و ضابطوں میں فرق ہے۔ دنیا میں ان کو چھوٹ دی گئی ہے اور آخرت میں ان کی پکڑ ہوگی، اور ہمیں دنیا میں بار بار جھٹکے دیے جاتے ہیں، شکلیں دی جاتی ہیں تکلیفوں، مصائب کی، تاکہ ہم واپس آئیں۔ نہیں، ہم نے اقرار کیا ہے کہ ہم شریعت پہ عمل کریں گے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کریں گے دنیا میں ذلیل کیے جائیں گے، جیسے کہ ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے، یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہم تورات کو مانتے ہیں، پھر تورات کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا تھا ہم انجیل پہ عمل کریں گے، پھر انجیل کی مخالفت کی۔ تو لہٰذا جس طرح یہود و نصارہ اللہ سے آسمانی کتاب پر ایمان لانے کے بعد انکار کیا تو ذلیل ہوئے، اگر ایمان والے بھی اس طرح کریں گے تو ذلت ان کا مقدر ہوگی۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے کھلی وَقَدْ أَنزَلْنَا، تحقیق ہم نازل کر چکے ہیں، آیات، نشانیاں، آیتیں، بینات، بین، واضح، کھلی بات بتا رہے ہیں، کوئی پوشیدہ بات نہیں۔ میرے محترم دوستوں،
آپ اس آیت کو مسلمانوں کی پوری 1450 سالہ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں مسلمانوں نے اللہ کے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہے، ذلت ان کا مقدر بن گئی، چاہے مال خوب ہو، تعداد میں خوب ہوں۔ آج دیکھیے تعداد میں مسلمان اتنے ہیں کہ اس سے پہلے تاریخ اسلام میں کبھی نہیں ہوئے۔ آج مسلمانوں کے پاس عسکری فوجی طاقت اتنی ہے کہ اس سے پہلے تاریخ اسلام میں کبھی نہیں ہوئی، لیکن آج مسلمان اتنا ذلیل و رسوا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ یحادون اللہ ورسولہ، ہم نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کا کھلم کھلا اعلان کر رکھا ہے کہ سود کے بغیر ہماری تجارت و معیشت چل نہیں سکتی۔ ہم نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملا کر اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کا اعلان کر دیا ہے، تو پھر یہ حالات ہمارے سامنے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو انکار کرنے والے ہیں، کھلم کھلا انکار کرنے والے، ان کو تو دنیا میں ہم تھوڑی سی مہلت دیتے ہیں، لیکن کافروں کے لیے آخرت میں ایسا عذاب ہوگا جو ان کو ذلیل کر کے رکھ دے۔ مہین اہانت سے ہی، لفظ اہانت اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، فلاں نے فلاں کی اہانت کی، اس کو ذلیل کیا، توہین کی، توہین عدالت، توہین رسالت، مہین اسی سے ہے۔ تو ان کو توہین، اہانت والا، ذلت والا عذاب قیامت میں دیا جائے گا۔ اچھا، کس دن وہ عذاب ہوگا؟ اس دن کا تذکرہ بہت ہی بلیغ انداز سے، ایک منفرد انداز سے اللہ پاک نے فرمایا کہ یوما، اس دن یبعثہم اللہ ان سب کو اٹھائیں گے، کھڑا کریں گے، جمیعاً سب کے سب کو، یعنی کوئی انسان جو انسان کی حیثیت سے دنیا میں آیا وہ قیامت کے دن میدان محشر میں ضرور اٹھایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا انسان تو ہو، دنیا میں آیا، ایک سانس لی ہو، دنیا میں اس کا وجود آیا ہو اور قیامت کے دن نہ اٹھایا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یوما، اس دن، یبعثہم اللہ یبعث، بعث اٹھانا، دوبارہ زندہ کرنا، بعث بعد الموت، اس میں ایمان مفصل کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ بالبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ تو اللہ اٹھائیں گے ان لوگوں کو جمیعاً سب کو، جب اٹھائیں گے تو سارے لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، کہ فَيُنَبِّئُهُمْ، اللہ ان کو بتائیں گے، بتائیں، ینبی تنبیہ کرنا، خبر دینا، بتانا، خبر دینا، بما عملو، جو انہوں نے کیا تھا، دیکھو تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، ایک ایک عمل اللہ بتائیں گے۔ اچھا، تو کیا انسانوں کو بھی وہ ساری باتیں یاد ہوں گی؟ کہ نہیں، احصاہ اللہ ونسوہ۔ احصا کے معنی آتے گننا، شمار کرنا، ینبی کے معنی خبر دینا، خالی بتانا، احصا کے معنی گننا، 1 2 3 4 5، یہ تم نے فلاں دن یہ کام کیا تھا، فلاں وقت یہ کیا تھا، فلاں وقت، فلاں تاریخ کو، فلاں وقت میں، گن کے بتانا۔ احصاہ اللہ، فرمایا یہ جو خبریں اللہ دیں گے انسانوں کو بتائیں گے تم نے کیا کیا تھا، اللہ نے اس کو گن کے رکھا ہے، لیکن یہ اللہ کے نافرمان بندے وَنَسُوهُ، نسا، نسیان، بھلا دینا، یہ بھلا چکے ہیں، یہ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، خوب ظلم و ستم کیے، خوب کفر و شرک، خوب سرکشی و بغاوت کے بازار گرم کیے، خوب انسانوں کی گردنوں پر انہوں نے اپنی ظلم کی طاقت کو ظاہر کیا، ونسو، اور بھول گئے، اللہ نے ان کو گن کے رکھا ہے۔ اللہ بتائیں گے ان سب چیزوں کو، واللہ علی کل شیء شہید۔ یہ آیت قرآن کریم میں کئی جگہ آئی ہے، میں اس کا ایک خاص مفہوم عرض کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ واللہ، اور اللہ کی ذات، علی کل شیء، ہر چیز پر، شہید، گواہ ہے۔ شہید کہتے ہیں گواہ کو، ترجمہ لکھا ہوا یہاں پر کہ اور اللہ ہر چیز کا گواہ ہے، واللہ، اور اللہ کی ذات، علی کل شیء، ہر چیز پر شہید، گواہ ہے۔ اب سمجھیے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی عدالت لگائیں گی، عدالت، انصاف کی عدالت لگے گی۔ آج عدالت لگتی ہے نا کچہری، تو کھڑے کیے جاتے ہیں جناب مجرموں کو، مدعی، مدعا علیہ، یہ ان کی طرف کے لوگ ہیں، یہ ان کی طرف کے لوگ ہیں، یہ وکیل صاحب ہیں، یہ جج سے بات کریں گے، قاضی صاحب سے، پھر اس کے بعد
عدالت کی سماعت شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جب وہ مقدمہ پیش کیا جاتا ہے تو قاضی کہتے ہیں جناب اس پر گواہ لے کے آئیں۔ جج صاحب کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ بات اس طرح ہوئی تو آپ گواہ پیش کریں، کیونکہ جج تو نہیں موجود ہوتا اس جگہ پہ کہ کوئی فیصلہ کر سکے گا، اس کا کام تو فیصلہ کرنا ہے، لہٰذا وہ فیصلہ کرنے کی ذمہ داری رکھتا ہے۔ وہ اپنے اس جو دعویٰ کیا گیا ہے، جو مقدمہ پیش کیا گیا ہے، اس مقدمے پہ گواہ طلب کرتا ہے۔ اب دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ گواہ خریدے جاتے ہیں، گواہ بکتے ہیں، گواہ جھوٹ بولتے ہیں، گواہ سچ بولتے ہیں، گواہوں کو ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے، گواہوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، گواہوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، نامعلوم کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی عدالتیں ہیں، اور یہ رب العالمین کی عدالت لگی ہے، یہاں گواہ بھی پیش کیے جائیں گے، لیکن ایسے گواہ جن کو کوئی جھٹلا نہ سکے۔ وہ گواہ کیا ہوں گے؟ زبان پہ مہر لگا دیں گے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پاؤں گواہی دیں گے، یہ جسم کی کھال گواہی دے گی۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ یہ کھال گواہی دے گی کیا؟ منہ پہ مہر، الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے، یہ اعضاء گواہی دیں گے۔ اور میرے محترم دوستوں، اس سے بڑھ کر سنیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود گواہی دیں گے۔ یہ ہے آیت واللہ علی کل شیء شہید۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ڈرو اس دن کی عدالت سے جس دن قاضی خود عینی گواہ ہوگا، جس دن جج اور قاضی خود عینی گواہ ہوگا۔ آپ سارے گواہوں کو چھپا دیں، وہ کہے گا میں نے خود دیکھا ہے، تم مجھ سے کیا انکار کر سکتے ہو، تم مجھ سے کیا چھپ سکتے ہو، میں نے تو خود دیکھا ہے تم کو اس طرح کرتے ہوئے، یہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے اس کا۔ یہ ہے واللہ علی کل شیء شہید۔ تو ڈرنا چاہیے اس عدالت سے جس عدالت میں جج اور قاضی خود گواہ ہوگا، اس کو کسی گواہ کی حاجت نہیں ہوگی۔ واللہ علی کل شیء شہید۔ یہ مضمون ختم ہوا اور پہلا رکوع اس سورت کا مکمل ہوا۔ دوسرا رکوع ایک خاص مضمون ہے جس کے تحت میں یہ آیتیں بھی نازل ہوئیں اور کچھ احکام بھی نازل ہوئے۔ اب اس کو ذرا سمجھیے، اس کا خلاصہ۔ حضور اکرم مدنی صورت ہے، لہٰذا احکام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ وہاں جب تشریف لے گئے تو وہاں یہودی پہلے سے رہتے تھے۔ دو طبقے اور وجود میں آئے۔ جب مکہ مکرمہ میں تھے صرف ایک تھے، مشرکین، منکرین اور کافر۔ یہ مسلمان، یہ کافر، یہ موحد، یہ مشرک، یہ صحابی اور یہ دین کا دشمن، بس یہ دو ہی لوگ تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ میں صرف دو، مؤمن اور کافر۔ لیکن جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تو دو طبقات اور وجود میں آئے۔ بڑی اصولی بات عرض کر رہا ہوں، کئی آیتیں اس کے تحت ہمارے سامنے آئیں گی، خصوصاً مدنی آیتیں۔ مدنی صورتوں میں یہ بات آپ کو بہت کام دے گی۔ تو دو طبقے اور وجود میں آئے۔ ایک تو یہودی جو مدینے کے اطراف میں پہلے سے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، تین بڑے بڑے قبائل ان کے۔ تو یہ مدینہ طیبہ کے اطراف میں آباد تھے۔ تیسرا ایک طبقہ وجود میں آیا، منافقین۔ یہ کچھ یہودیوں میں سے تھے، کچھ مشرکوں۔ منافقین یعنی اپنے آپ کو کہیں ہم تو مسلمان ہیں، لیکن دل میں کفر۔ یہاں مسلمانوں کی طرح نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی دیں اور سارے اعمال کریں، حضور کی مجلس میں بیٹھیں، لیکن جب یہاں سے جائیں تو انہی یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کے ساتھ کہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، بھائی تم تو نماز بھی پڑھ رہے تھے، انما نحن مستہزئون۔ یہ قرآن کریم کے پہلے پارے سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کی آیتیں، بھائی تم تو ان کے ساتھ تھے، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ یہ ہے مفاد پرست لوگ کہ دونوں جگہ چلتے ہیں، کہیں اگر مسلمانوں کو غلبہ ہو کہیں گے ہم مسلمان، اور کہیں اگر کفار غالب آئیں گے تو ان کا ساتھ دیں گے۔ قرآن کریم میں 28ویں پارے میں، اسی پارہ جو پارہ چل رہا ہے، پوری سورۃ المنافقون نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے منافقین کا پردہ ایک وقت آیا کہ چاک کر دیا، کھول کے بتا دیا یہ منافق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے لے کے بتایا یہ منافق ہیں، یعنی آپ کی مجلس میں چھپے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسلمان نہیں منافق ہیں۔ تو تیسرا طبقہ منافقین کا وجود میں آیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کیا، میثاق مد، دیکھو بھی اب ہم یہاں رہ رہے ہیں،
مسلمانوں کی اکثریت ہے، اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے آئے۔ وہ عجیب بات سنیے کہ تورات میں اس کا ذکر پہلے سے موجود ہے، انجیل میں اس کا ذکر پہلے سے موجود ہے کہ ایک پیغمبر آئیں گے، مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینے میں ہجرت کریں گے، سارا موجود ہے۔ لیکن وہ ایک بغض، ایک حسد، ایک جلن منافی یہودیوں کے دلوں میں جو اس دن سے آج تک چلی آ رہی ہے کہ نبی آخر الزماں یہ ہمارے یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، تو وہ بظاہر تو انہوں نے معاہدہ کر لیا، لیکن دل میں مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی موقع انہیں تکلیف پہنچانے کا۔ تو اب انہوں نے ایک طرز اختیار کیا، ذرا اس کو سنیے گا۔ وہ طرز مسلمانوں کے اندر بھی آنے لگی تو خاص تنبیہ کی گئی، تم نہ کرنا اس طرح، یہ یہودی کرتے ہیں، اور یہودیوں کو بھی روکا۔ وہ کیا تھا؟ اب دو یہودی کھڑے ہیں اور سامنے سے کوئی مسلمان آ رہا ہے تو ایک دوسرے کے کان کے قریب ہو کے، جس سے ہمیں کہتے ہیں کانا پھوسی، سرگوشی، یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، اور ہلکا سا اشارہ بھی کر رہے ہیں یوں کر کے، تاکہ اس کے دل میں ان کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے بارے میں کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ تو اس سے مسلمان بڑے پریشان ہوتے، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس قسم کی بات کرنے لگے، تو سخت قسم کی تنبیہ کی گئی یہودیوں کو بھی اور پھر مسلمانوں کو بھی کہ دیکھو بھائی، آپس میں اس طرح کی سرگوشیاں نہ کیا کرو جس سے غلط فہمی پیدا ہو کہ تم دونوں ان کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی، کوئی سازش کر رہے ہو۔ اور اس حکم کو نازل کرنے سے پہلے یہ جو آیت نمبر 7 ہے، اس میں خاص بات بیان کی کہ دیکھو، 2 آدمی ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، کم ہوں، زیادہ ہوں، جہاں 2 سرگوشی کرتے ہیں تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ اس کو اس انداز سے اس حکم کو بیان کیا، تمہید اس طرح باندھی، جہاں 3 کرو گے چوتھا اللہ ہوگا، جہاں 4 کریں گے 5واں اللہ، جہاں 6 وہاں 7واں اللہ، کم ہو زیادہ ہو اللہ موجود ہے وہاں پر، سب جانتا ہے، لہٰذا تم یہ صورتیں اختیار نہ کرو۔ تو صراحتاً منع کیا، لیکن یہود تو مسلمانوں کے دشمن کہاں ماننے والے، وہ مسلسل وہی عمل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات میں سخت تنبیہ فرمائی اور آگے جا کے مسلمانوں سے بھی کہا تم بھی اس طرح نہ کرنا۔ اب ان آیات کو دیکھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں الم ترى، مفہوم ترجمہ دیکھتے جائیں، اس پورے خلاصے کو سامنے رکھ کے انشاءاللہ آیتیں سمجھ میں آئیں گی۔ الم ترى، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے یا ہر وہ مسلمان، ہر وہ قرآن کا پڑھنے والا جیسے میں اور آپ ہم سب سن رہے ہیں؟ الم ترى، اے مخاطب تم نہیں جانتے اس کو، تم نے نہیں دیکھا؟ ان اللہ کی ذات ہے، یعلم جو جانتی ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمانوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ جانتے ہیں، زمینوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ جانتے ہیں، آسمان و زمین کے بیچ میں یعنی کوئی چیز اس سے پوشیدہ ہے ہی نہیں۔ آگے سنی اب وہ حکم سرگوشی والا، ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہے، ما یکون نہیں ہے، من نجوا کوئی سرگوشی کہیں بھی نہیں کی جاتی، زمین کی کسی خطے میں، خشکی تری میں، اندھیرے میں، روشنی میں، کہیں بھی سرگوشی کی جا رہی ہے۔ ثلاثۃ، 3 آدمی مل کے کوئی سرگوشی، کوئی مشورہ کر رہے ہوں، الا ہوا رابعہم، مگر یہ کہ وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، وہ یعنی اللہ۔ 3 آدمی مل کے سرگوشی کر رہے ہیں، چوتھی اللہ کی ذات وہاں موجود۔ ولا خمسۃ، اور نہیں ہیں 5 جو سرگوشی کر رہے ہوں، الا ہوا سادسہم، مگر 6ٹا خدا ہوتا ہے وہاں پر۔ یہ اللہ کی ذات وہاں موجود ہوتی ہے۔ کیسے موجود ہوتی ہے؟ اپنی صفت علم کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ذات مکان سے پاک ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں 3 آدمی سرگوشی کر رہے ہیں، اللہ نعوذ باللہ اپنے جسم کے ساتھ یہاں موجود، وہاں 3 کر رہے ہیں، وہاں بھی موجود ہے، وہاں 3 کر رہے ہیں۔ وہ اس کی ذات کس جسم کے ساتھ ہے، کس کیفیت کے ساتھ ہے، وہ انسانی عقل سے بالا، لیکن اس کی صفات علم جو ہے، جاننے والی صفت، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ لہٰذا کہیں بھی کوئی سرگوشی کرے اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں 2 آدمی کیا باتیں کر رہے ہیں، وہاں 3 کیا کر رہے ہیں، وہاں 4 کیا کر رہے ہیں، وہاں 5 کیا کر رہے ہیں۔ اچھا جی، 3
4, 5 اور 6 کے ذکر کے بعد پھر ایک اور جامع لفظ میں ولا ادنا من ذالکا، اور چاہے سرگوشی کرنے والے اس سے ادنا ہوں، کمتر ہوں، ولا اکثر اور یا اس سے زیادہ ہوں، الا ہوا معہم مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ذات ان کے پاس ہوتی ہے اپنی صفت علم کے ساتھ۔ اینما کانو، اینا ما کانو، یہ لوگ کہیں بھی ہوں، خشکی میں ہوں، تری میں ہوں، جنگل میں ہوں، آبادی میں ہوں، کسی کیفیت کے ساتھ ہوں، یعنی اس انداز سے اللہ نے اپنی اس قدرت کو بیان کیا کہ اگر تھوڑا سا دل میں یقین اور ایمان ہو تو انسان ہل کے رہ جائے کہ یہ کیا ہوا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں سن رہا، ہم بڑی خفیہ سرگوشیاں کر رہے ہیں، بڑی خفیہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اللہ تو موجود ہے۔ وہ اللہ موجود ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ تم جس کو نقصان پہنچانے کی سرگوشی کر رہے ہو، اگر اللہ نہ چاہے تو تم نہیں پہنچا سکتے۔ ایسا بارہا ہوا، سرگوشی کی چند یہودیوں نے ایسا کرتے فلاں مسئلے کے مدینہ منورہ کے مدنی دور کے اندر فلاں بات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے کہ آپ آ کے فیصلہ کریں، فلاں جگہ بٹھائیں گے، اور وہاں بٹھانے کے بعد جب بیٹھ جائیں گے تو اوپر سے کوئی آدمی بہانے سے چٹان نیچے گرائے گا، نعوذ باللہ حضور اس میں دب جائیں گے، قصہ ختم۔ یہ باقاعدہ سازش کی گئی اور بلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ جا کے اس مقام پہ بیٹھے، ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی تھی کہ آپ ایک دم اٹھ کے آ گئے۔ حضرات صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، یہ کیا ہوا؟ آپ بات ہی نہیں ہوئی، آپ آ گئے، آپ اپنے گھر تشریف، صحابہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ اے اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا یہودیوں نے سازش کی تھی، اللہ نے بذریعہ وحی مجھے بتا دیا۔ تو انہوں نے سازش کی خفیہ، لیکن چونکہ اللہ وہاں موجود ہے۔ یہ ایمانی صفات ہیں کہ میرے محترم دوستوں، اللہ کی ذات کو اپنے ساتھ لے لیں، پھر یہ سازشیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں۔ تو کہا یہ دیکھو 3 4 5 6 7 کم زیادہ، الا ہوا معہم مگر اللہ کی ذات ان کے ساتھ ہوتی ہے، اینما کانوا جہاں بھی ہوں، ثم ینبئہم، آج تو کر لو، تمہیں تھوڑا موقع دیا جا رہا ہے، ثم ینبئہم، پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتائے گا، بما عملوا، جو انہوں نے کیا تھا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ آج تو پھر معاملہ پردہ غیب کے اندر ہے، اس دن تمہیں بتایا جائے گا تم نے کیا کیا تھا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، بکل شیء ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے۔ یہاں تک تو وہ تمہید باندھی، مقدمہ باندھا، اصول اور ضابطہ، بنیادی عقیدہ ایمان کو بیان کیا کہ اللہ کی ذات اپنی صفات کے ساتھ ہر مقام پر موجود ہے، اس کی صفت علم ہر سرگوشی کرنے والے کے پاس موجود ہوتی ہے۔ آگے چلیے، الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف، علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الی طرف، الذین ان لوگوں کے، نہو جن کو روکا گیا تھا، عن النجوا سرگوشیوں سے، اس طرح کی سرگوشیاں۔ اچھا دیکھیے، اب حکم آگے تفصیل سے آئے گا، میں خلاصہ مختصراً عرض کرتا ہوں۔ 2 ہی آدمی بیٹھے ہوئے، تیسرا کوئی آدمی نہیں، کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں، اب یہ 2 آپس میں مل کے آہستہ بات کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، لیکن 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے 2 آپس میں اس طرح سرگوشی کریں کہ تیسرا سمجھے میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، یا 2 آدمی یہاں بیٹھے ہوئے، تیسرا سامنے بیٹھا ہوا، وہ بھی ان کا ہم مجلس ہے، لیکن یہ آپس میں اس طرح دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں کہ اس کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، یا 2 آدمی بات کر رہے ہیں، تیسرا سامنے سے آ رہا ہے ان کے پاس، اور یہ بات اس انداز سے کرتے ہیں، کوئی اشارہ کرتے ہیں کہ اسے غلط فہمی ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ سرگوشی جس سے منع کیا گیا ہے، جس سے روکا۔ اور ہمارے یہاں عام سی بات ہے، ہم اس کو برا نہیں سمجھتے۔ اچانک مجلس میں بیٹھے بیٹھے 2 آدمیوں نے ایک دوسرے سے بات شروع کر دی، عجیب بات فقہا فرماتے ہیں، اور سنیے، کہ یہ تو سرگوشی ہے، یہی سرگوشی کے حکم میں ہے کہ جیسے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے اور آپ سب اردو زبان سمجھتے ہیں، لیکن عربی زبان مجھے آتی ہے، ان کو آتی ہے اور کسی کو نہیں آتی، آپ میں سے کسی کو نہیں آتی۔ اچانک میں ان سے آپس میں عربی میں کوئی بات شروع کر دوں، ایک ایسی اجنبی زبان میں جس کو میں اور ایک آدمی جانتا، کوئی نہیں جانتا، یہ بھی اسی سرگوشی کے حکم میں ہے۔
اس کی بھی ممانعت ہے۔ اس کو تو ہم آج کل ایک ہنر سمجھنے لگے کہ کوئی لوگ بیٹھے ایسی زبان میں بات کرو اور لوگ نہ سمجھیں، ہرگز نہ کیجئے، ممانعت ہے۔ یہ اسی سرگوشی ممنوعہ کے حکم میں ہے جس سے روکا گیا۔ تو یہودیوں کو روکا گیا تھا۔ اب دیکھیے الم تر الی الذین، کیا نہ دیکھا آپ نے ان لوگوں کو، الذین نہوا، جن کو روکا گیا تھا، عن النجوی، سرگوشی سے، مت کرو سرگوشیاں، مراد یہود و منافقین ہیں۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، ثم پھر یعودون دوبارہ لوٹ کے وہ کرتے ہیں، لما وہی کام، نہوا عنہ جس سے ان کو روکا گیا تھا۔ اچھا، اور سرگوشیوں میں کیا کرتے ہیں سنیے، وَيَتَنَاجَوْنَ، اور آپس میں ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں، بالاسمی، جو گناہ کی بات ہے، اللہ نے منع کیا، اب یہ سرگوشی خود گناہ ہے، والعدوانی، اور حد سے بڑھ کر زیادتی کی بات ہے کہ حد بندی کر دی گئی، آپ بالکل تنہا بیٹھے ہیں دو آدمی، پھر آپ بات کریں، لیکن لوگوں کے سامنے دو الگ سے بات نہ کریں۔ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منع فرمایا تو اللہ کے رسول کی معصیت و نافرمانی بھی اس کے اندر۔ تو ایسی سرگوشیاں تین گناہوں کا مجموعہ، اسم، عدوان و معصیت الرسول، کہ گناہ بھی ملے گا اور حد سے زیادتی بھی ہے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی اس کے اندر ہے۔ بس یہ بات تو یہاں تک ہو گئی۔ اگلا ایک حکم، یہودیوں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے یہودی یا منافق، تو ایک حضور نے ایک فضا بنائی ہوئی تھی، ایک مزاج بنا ہوا تھا، آج وہ مزاج ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ دو آدمی ملتے تھے، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور گزرتے تھے، خود سلام میں پہل کرتے تھے، بچوں کو حضور علیہ السلام خود سلام، موقع نہیں دیتے کہ سامنے والا سلام کرے، اور سامنے صحابہ بھی کوشش کرتے تھے کہ ہم سلام کریں۔ مجلس میں آتے تھے تو آنے والا کوشش کرتا تھا میں پہلے سلام کروں، مجلس والے کوشش کرتے تھے ہم پہلے سلام کریں۔ تو ایک فضا بنائی تھی سلام کی، کہ افشوا السلام فیما بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ پھر آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، سلام پہچان کی بنیاد پہ ہوگا، جان پہچان والوں کو تو سلام کریں گے اور کسی کو سلام نہیں کریں گے، جس سے مفاد و ضرورت وابستہ ہوگی اس کو سلام کریں گے، اوروں کو سلام نہیں کریں گے۔ بھئی سلام تو اسلام و دین کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کیا جائے۔ ہاں یہ یقینی پتہ ہو کہ یہ مسلمان نہیں، کافر ہے، مشرک ہے، بے دین ہے، اس کو آپ سلام نہ کریں، سلام مسلمانوں کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضا بنائی تھی، ہر ایک سلام کرتا تھا، تو یہودی بھی آ کے سلام کرتے تھے، فضا بنی ہوئی تھی، منافق بھی آ کے سلام کرتے تھے، لیکن یہ بدبخت السلام علیکم کی جگہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے، میں بھی عرض کروں گا آپ کے سامنے، کہتے تھے السلام علیکم۔ سلام اور سام میں فرق کیا ہے؟ لام کا، لام کا فرق ہے بس، وہ حرف لام کو بیچ سے ہٹا دیتے، السلام علیکم۔ جب سام کے معنی ہے لعنت، بربادی، تم پر بربادی ہو، اور سلام کے معنی ہے سلامتی۔ عربی زبان میں سام کے معنی بربادی اور لعنت کے ہیں، ہلاکت کے ہیں، اور سلام کے معنی سلامتی کے ہیں۔ تو یہ یہودی اور منافق بدبخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے آپ کو کہتے تھے السلام علیکم، آپ کو کہتے تھے السلام علیکم۔ ایک موقع ایسے ہی ہوا، یہی حجرہ رسول، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج آرام فرما ہیں، جو آپ کا روضہ اقدس ہے مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے۔ آپ اس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حجرے کے اندر چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، لیکن ان حجروں کے اندر بھی تقسیم یہ تھی کہ بیچ میں ایک پردہ ہوتا تھا، یہ ایک پردہ ہوتا تھا، یہاں اس کو ایک مردانہ، کہ مرد آئیں گے بیٹھ کے یہاں بات کریں گے، اس پردے کے پیچھے آپ کی ازواج مطہرات عورتیں ہوتی تھیں، ہر حجرے میں اسی طرح تھا۔ تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہودی آئے اور کہا السلام علیکم، السلام علیکم، اسی طرح کا لام کو بالکل ہٹا کے، اور یہ بات حضور بھی سمجھتے تھے۔ یہ جملہ کہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سن رہی تھی، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، ماں سن رہی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ایسا غصہ آیا، اف، کہ علیکم السلام واللعنہ، یہ الفاظ کے علیکم، اندر سے کہا علیکم السلام واللعنہ، تم پر ہلاکت ہو، بربادی ہو، لعنت ہو، یہودیوں تم پر خدا کی لعنت ہو، یعنی بہت ناراضگی سے کہ تم اللہ کے رسول کو بد دعا دے رہے ہو، السلام علیکم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ایاکی والعنف،
سختی نہیں کرو، سخت انداز سے بات نہ کرو، اللہ سختی کو پسند نہیں کرتے۔ اب دیکھیے یہودیوں کو جواب دینے میں بھی اس وقت حضور علیہ السلام نے گفتگو میں سختی کو پسند نہیں فرمایا، لیکن جب مقابلہ ہوا تو بنو قریظہ کے یہودیوں کو ایک وقت میں 600 جوانوں کے سر کاٹے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے۔ احزاب کے موقع پہ سیرت کے درس میں ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ بہرحال تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ سختی سے کام نہ لو، دیکھو تم یہ تو سنو میں نے کیا کہا، میں نے کہا وعلیکم۔ جب انہوں نے کہا السلام علیکم تو حضور علیہ السلام نے کہا وعلیکم، تم اگر مجھے بد دعا دینا چاہتے ہو تو یہ تم پر لوٹ جائے۔ بہرحال تو یہ اس طرح آ کے سلام کرنے لگے جس میں لام کو حذف کر کے بددعائیہ کلمات بنانے تھے، تو اللہ پاک نے قرآن کی یہ آیت نازل کی۔ اس آیت کو دیکھیے، یہ سورہ مجادلہ 28واں سپارہ آیت نمبر 8 کا ایک جزو ہے۔ کہتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكَ، جب یہ یہودی آتے ہیں آپ کے پاس، حیوکا، یہ آپ کو سلام کرتے ہیں، بما، اس طریقے سے، لم یحییک بہ اللہ، کہ اللہ نے قرآن میں آپ پر سلام اس انداز سے نہیں کیا ہے۔ آپ پہ سلام کس طرح کیا سنیے، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَسَلَامٌ عَلَى سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سورہ صافات کی آخری ہے۔ وَسَلَامٌ، سلام، سین لام الف، سلام علی المرسلین، اللہ کے رسولوں پر سلامتی ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، سلموا تسلیما، سلام بھیجو، صلاۃ السلام۔ اللہ نے تو اس طرح آپ پہ سلام بھیجا، اور یہ یہودی بدبخت اس طرح سلام نہیں بھیجتے، بلکہ لام کو حذف کر کے السلام علیکم کہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں۔ اچھا، جب ان سے یہ کہا گیا کہ تم اس طرح بددعائیہ کلمات مت کہو، بددعائیہ کلمات کہو گے تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر خاتم النبیین، سارے انبیاء سے افضل، تم ان کی مجلس میں آ کے ان کی گستاخی کرتے ہو، اور السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہتے ہو۔ تو کیا کہنے لگے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، فی انفسہم، اپنے اپنے دلوں میں کہتے ہیں، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، ارے جناب یہ ایسی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اگر جو ہم کہہ رہے ہیں یہ غلط بات ہوتی تو اللہ ہم پر عذاب بھیج دیتا۔ لولا، کہتے ہیں اپنے دلوں میں، لولا، کیوں نہ ہوا، يعذبنا اللہ، کہ اللہ ہمیں عذاب دیتا، بما نقول، اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ جواب دیتے ہیں، حسبہم جہنم، آج تھوڑا عذاب سے بچے ہوئے ہیں، لیکن کل جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے۔ یہ یہودی کل جہنم میں جائیں گے، حسبہم، کافی ہے سزا کے لیے ان کے لیے، جہنم، جہنم، یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، بہت بری جگہ ہے، بئسا، بہت بری، مصیر، ٹھکانہ، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ آج یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور مخالفت کر کے اس جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں۔ لہٰذا دو چیزوں سے تنبیہ کی گئی، دو باتوں پر، ایک تو یہ کہ سرگوشی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دوسرا اس انداز سے سلام نہ کریں کہ سلام دعا کی جگہ بد دعا بن جائے۔ لہٰذا سلام کرنے کا طریقہ السلام علیکم۔ آج ہمارے یہاں بھی بڑے ہی خاص انداز سے السلام علیکم، السلام علیکم، نہیں جناب، السلام علیکم، السلام علیکم، وہ گویا کہ ایک اسٹائل اور ایک انداز ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا السلام علیکم، ماں بس مختصر سلام کر لیں، 10 رحمتیں 10 نیکیاں، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن السلام علیکم کہنا یہ بددعائیہ کلمات ہیں۔ اسی طرح اور سمجھایا گیا کہ بددعائیہ کلمات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی آدمی کسی کو بد دعا دیتا ہے، سخت حدیث ہے، غور سے سنیے گا، جب کوئی آدمی کسی پر لعنت کرتا ہے، بد دعا دیتا ہے، یہ لعنت و بد دعا اس کے منہ سے نکل کے آگے بڑھتی ہے، جاتی ہے، اور جس کو بد دعا دی ہے اس کی طرف جاتی ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ لعنت اس کی طرف جاتی ہے۔ اگر وہ آدمی جس کو بد دعا دی ہے، جس پر لعنت کری ہے، اگر وہ اس بد دعا اور لعنت کا مستحق ہوتا پھر تو اس پہ پڑ جاتی ہے۔
اور اگر نہیں تو واپس اس کہنے والے پر لوٹ آتی ہے، واپس اس کہنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو بد دعا دیں اور وہ اس بد دعا اور لعنت کا مستحق نہ ہو، نتیجہ بد دعا ہم پر ہی واپس لوٹ آئے، اس سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 9 میں یا ایھا الذین آمنوا سے مستقل الگ سے اسی سرگوشی کے کچھ اور احکام ایمان والوں کو مخاطب کر کے بیان کیے گئے ہیں، جو انشاءاللہ آئندہ درس میں آئیں گے۔ ان آیات کو ایک مرتبہ میرے ساتھ اس انداز سے پڑھ لیجئے کہ اس کے مفہوم پر غور کیجئے، مطلب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔